عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کے لیے اعمال کو جو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کا اجر انسان کو ملنا ہے، وہ ایک تو اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے اور دوسرا اللہ کی نافرمانی ہے۔ جو شخص اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا وہ بھی گناہگار ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے روکے ہوئے کاموں کو کرتا ہے وہ بھی گناہگار ہے۔ تو سب سے پہلی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی یہ ہوئی کہ اللہ نے ایک کام کے کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے اس کا انکار کر دیا۔ پہلی نافرمانی جو اس دنیا میں ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ کے حکم کو مانا نہیں گیا۔ اور اس کے بعد کچھ نافرمانیاں ایسی بھی ہیں جو کہ اللہ کے نواہی کو یا اللہ رب العزت کے منع کردہ کاموں کو کرنے کا نام ہے۔ مثلاً قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے قتل کرنے سے منع کیا تھا۔ تو یہ گناہ ہے جو اللہ کے اوامر کو نہ ماننا اور اللہ کی نواہی کا ارتکاب کرنا۔ اور اس کی جو ہے وہ دو اقسام ہے، اس کی حجم کے اعتبار سے اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک ہے الکبائر، بڑے گناہ، اور دوسرے ہیں الصغائر، چھوٹے گناہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بڑے گناہ جو ہوتے ہیں، ایک بڑا مشہور قول ہے کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ استغفار کے ساتھ کبیرہ نہیں رہتا، یعنی جب انسان اللہ سے توبہ کر لے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اور کوئی بھی چھوٹا گناہ اصرار کے ساتھ، یعنی اصرار انسان مسلسل سے کرتا رہے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، کیونکہ دیکھیں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بڑی نہیں ہوتی، لیکن انسان مسلسل کرتا جیسے قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے تو ریت کے ذرات سے صحرا بن جاتا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ مل کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جو کبائر کسے کہتے ہیں، کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذاب کا ذکر کیا ہو، کوئی وعید اس کے بارے میں ہو کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، یا اس کے لیے لعنت کا لفظ ہو، یعنی کہ وہ کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جن کی کوئی نہ کوئی سزا ذکر کی گئی ہو، کوئی یہ کرے گا تو یہ ہوگا۔ تو اس میں امام ذہبی کی کتاب ہے الکبائر، وہ پڑھنے کے لائق ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ضرور جو ہے وہ گناہ جو ہے ان کی معرفت بھی ضروری ہے۔ جیسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألونہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اللہ کے رسول کون کون سی نیکی، اور میں آپ سے گناہوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ اللہ کے رسول کون کون سا گناہ ہے، کون سی چیز گناہ ہے، مخافۃ ان یدرکنی، اس خوف سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو میں اس گناہ کے ارتکاب کر بیٹھوں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، یہ برا کام ہے، تو انسان اس کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی معرفت ضروری ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ امام ذہبی کی کتاب ہے الکبائر، بہت خوبصورت کتاب ہے اس موضوع پر، تو اس کا اردو ترجمہ بھی اب ہو چکا ہے، تو اس کا نا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہے جن کا ہمیں بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے وہ معمولی سی بات ہے، حالانکہ وہ معمولی نہیں ہوتی، وہ عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم ان کبیرہ گناہوں میں سے چند گناہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر ذکر فرمائے ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہے ان سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو، کس کو کہا گیا ہے؟ مومنوں کو۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم، کو ہم تمہاری برائیاں دور کر دیں گے۔ کیسے دور کر دیں گے؟ یعنی چھوٹے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ مثلا ایک پتہ ہے، آپ نے سنا ہے نا وضو والی حدیث، وضو کرنے سے سارے جسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کے لیے چل کے آنے کے سے معاف ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان۔ تو اس طرح صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے، یہ انسان کو تکلیف آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ ہم تم سے تمہاری برائیاں جو ہے وہ دور کر دیں گے، وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تم کو بڑی ہی عزت والی جگہ میں داخل کریں گے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کی جنت ہے، عزت والی جگہ جس میں تحیتہم فیہا سلامہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین، مومنوں کا جب صفات ذکر فرمائی، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ مومن وہ ہے کہ وہ بڑے بڑے جو گناہ ان سے بچتے ہیں، الا اللمم، چھوٹے موٹے ان سے کمیاں کوتاہیاں جو ہے اور وہ ان سے جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ اب دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، کہ وہ مومن وہ ہے جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے بچتے ہیں۔ تو اس لیے کبیرہ گناہ جو ہے خاص طور پر ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو ان میں سے ہم آج 7 گناہ جن کو نبی علیہ السلام نے السبع الموبقات قرار دیا، کہ 7 ایسے گناہ جو انسان کو تباہ کر دینے والے ہیں، جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے لوگوں 7 ہلاک کر دینے والے جو گناہ ہیں ان سے بچو، یعنی سب سے بچو، لیکن سب سے پہلے ان 7 گناہوں کا دھیان رکھو۔ الموبقات، موبقات یعنی المہلکات، ایسے بڑے گناہ جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں اور انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں اور انسان کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں۔ الموبقات، تو انسان کو تباہ کر دینے والے، انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے بڑے گناہ ہیں جو انسان کو تباہ کر دیں اور وہ انسان کو ہلاک کر دے؟ وما ہن، وہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے 7 گناہ ذکر کیے۔ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کے ساتھ شرک جو ہے اس زمین میں، کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی ہے، اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ یہ انسان کی حماقت اور اس کی بے وقوفی کی انتہا ہے، اور انسان کی کم عقلی کی بہت بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے۔ کہ اللہ کا یہ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ صرف عبادت اللہ، عبادت من عبادات اللہ الا غیر اللہ، اللہ کی عبادات میں سے کسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے کر دینا۔ اللہ کی جو عبادات جتنی ہے، مثلا اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا ہے، اللہ سے حاجت روائی کرنا ہے، مشکل کشائی کرنا ہے، اور اللہ کی توحید کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے۔ اللہ رب ایک سب سے بڑا مسئلہ جس میں لوگ بہت گمراہ ہوتے ہیں وہ ہے دعا کا مسئلہ ہے، کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا، اللہ کے سوا کسی سے دعا کرنا، خاص طور پر جو اگر کوئی فوت ہو گیا اس سے دعا کرنا کہ یہ ہماری چیز جو ہے، ہمارے یہ غم دور کر دو، ہمیں اولاد دے دو، ہمیں رزق دے دو، یا ہماری حاجت روائی کرو، ہماری مشکل کشائی کرو۔ اللہ کے سوا کسی کو غوث کہنا، کسی کو گنج بخش کہنا، کسی کو مشکل کشا کہنا، کسی اور سے مدد مانگنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کہ اللہ کی عبادات میں سے کسی عبادت کو اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک کر دینا، ایک عبادت کسی کے لیے کرنا، یا یہ کہ عبادت کرنا اور اس میں کسی کو شریک کر دینا، جیسے قربانی کرنا اللہ کے لیے اور کسی اور کے لیے بھی کرنا، مدد مانگنا صرف اللہ سے اور اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی مانگ لینا، اللہ سے مدد مانگنا اور کسی اور سے مدد مانگنا۔
اور جو ہے وہ اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا اور کسی اور کو بھی سمجھنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو یہ جو شرک ہے اس کی معافی کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ جو شخص، یعنی معافی سے کیا مراد کہ اگر کوئی شخص شرک پہ فوت ہو جائے، شرک پہ اس کی موت ہو جائے، تو اس کی معافی کسی صورت میں نہیں ہے، اس کا مداوع کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جو بھی انسان شرک بھی کرتا ہے اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن مر جائے کوئی شرک کے اوپر تو اس ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نہیں معاف کرے گا، اللہ نہیں معاف کرے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا جس نے میرے ساتھ شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، چاہے وہ سزا دے کے معاف کرے، چاہے وہ شفاعت سے معاف کر دے، چاہے نیک اعمال کی بدولت کرے، چاہے وہ جس طرح بھی اس کی مرضی ہے، سزا بھی دے کے بھی معاف کر دے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، بلکہ یہ شرک کے ساتھ جتنے بھی نیک اعمال کوئی کر لے، شرک کے ساتھ کوئی شخص زمین و آسمان کو نیکیوں سے بھر بھی دے تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں سب کی طرف وحی کی، اور سب کو یہ کہا کہ تم میں سے کسی نے بھی اگر شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو اللہ کو اس کے سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے نبیوں کو یہ بات کہی ہے، سارے انبیاء کو یہ بات کہی ہے کہ تم میں سے بھی اگر کسی نے شرک کیا تو اس کے تمام اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ محال ہے کہ کوئی پیغمبر جو ہے اس سے شرک صادر ہو، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ مقصد کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سارے گناہوں سے انسان جو ہے وہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسانوں کو تصور بھی نہیں کر سکتا، تو لیکن اس کو منع تو کیا جاتا ہے نا، مثلا بعض چیزیں بری ہوتی، شرک سے بڑی بری کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے خاص طور پہ فرمایا کہ یہ کبھی بھی اگر تم میں سے کسی نے یہ کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو اس کا عمل تباہ ہو جائے گا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو حرام کر دے، جنت اس پہ حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عقیدہ آپ نے خود سیکھنا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کوئی آپ کو مولوی کیا بتاتا ہے، کوئی فلاں پیر صاحب کیا بتاتے ہیں، فلاں کیا صاحب بتاتے ہیں، ان لوگوں کی دکانداریاں ہیں، ان لوگوں کا پورا جو ہے وہ اسی پہ سرکل چلتا ہے، لوگ ان سے حاجت روائی کے لیے جاتے ہیں اور وہ اس مال کے ساتھ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، اس مال کے ساتھ انہوں نے ملک میں بیرون ملک بڑی بڑی جائیدادیں، آپ دیکھیں پاکستان کی سیاست کے اوپر، پاکستان کی سیاست میں سارے بڑے بڑے گدی نشین جو ہے ان کا قبضہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے، وہ فارغ ہے، ویلے ہے بالکل کام کرنے کے لیے۔ ان کے جو مریدین ہیں، جو جاہل مریدین ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد اپنے خون پسینے کی کمائی لا کے ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ میرے بیمار کو شفا دے، میری حاجت روائی کرتا ہوں، میری مشکل کشائی کرتا ہوں، اور وہ فارغ ہے۔ وہ جناب وہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے ملک میں بیرون ملک وہ دورے کرتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں، اور لوگوں کو صرف جو ہے وہ پھنکے مار کے دو چار ان کا وہ سارا سال کئی ان میں سے اکثریت کی شکلیں ہی کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو شرک ہے ان اللہ لا یغفر، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اس کو۔ اپنے عقیدہ توحید ایک ایسی چیز ہے خاص طور پر، اور جو ان مسائل میں سے ہے جس کا سیکھنا ہر انسان پر واجب ہے۔ کوئی شخص جس تک قرآن پہنچا اور حدیث پہنچی، روز قیامت کو اللہ رب العزت کو کہے یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ شرک ہے، تو یہ اس کی معافی نہیں ہے، اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ سیکھے، اس دنیا میں آیا کیا کرنے کے لیے ہے۔ وہ کہے میری ساری زندگی کاروبار میں گزر گئی، میری ساری زندگی ملازمت میں گزر گئی، اور میری ساری زندگی جو ہے وہ بچوں کے لیے کمائی کرتے ہوئے گزر گئی، اللہ نے کمائی کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور جن اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس لیے
دنیا میں کچھ سیکھے نہ سیکھے، آپ کو دیکھ کے الف بے لکھنی آتی ہو یا نہ، آپ اپنے دستخط سائن کر سکتے ہو یا نہ، لیکن آپ پر عقیدہ سیکھنا ضروری، واجب، حتمی، اور جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اس میں چھوٹ نہیں، عقیدہ سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو اعمال کو تباہ کر دینے والی ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ حضرات کرام، دوسری چیز ہے السحر، والسحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دوسری چیز ہے جادو۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو یہ ہوتا ہے کہ جنوں کی مدد سے کوئی کام کرنا، غیر اللہ کی مدد سے جنوں کی عبادت کرتے ہیں۔ جادو جو ہے وہ جادوگر جو ہے وہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں اور پھر وہ ان کے کام کرتے ہیں۔ یہ جنوں ایسے ہی نہیں ہے آپ کو کوئی بتائے کہ جی ہمارے پاس نیک جن ہے، ہمارے پاس توحید پرست جن ہے، یہ جن ایسے قابو نہیں آتے، ان کی عبادت کرتے ہیں تب یہ جن ان کے کام آتے ہیں، یہ جن تب قابو میں آتے ہیں، یہ جن نہیں ہوتے، یہ شیطان ہوتے ہیں جو ان کے کام کرتے ہیں اس شرط پر کہ یہ ان کی عبادت کریں۔ یہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور جو جادو کرنا، جادو کروانا، دونوں شرک ہے، دونوں شرک ہے۔ اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کے اعمال تباہ ہے۔ اور جس سے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے امال کی طرف لکھا تھا کہ جس جادوگر کو دیکھو اس کو قتل کر دو، جادوگر کو قتل کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، جو دنیا میں فساد کرتے ہیں ان کا کیا سزا ہے؟ کئی سزا ہے، ان سے پہلی سزا ہے ان کو قتل کر دیا جائے، بری طرح قتل کیا جائے۔ اور جادو سے بڑا فساد اس دنیا میں کیا ہے؟ اب دیکھیں اب کتنے لوگ ہیں، کتنے گھرانے برباد ہو گئے، کتنے بچے بچیاں جو ہے وہ رل گئے۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی کسی سے جادو کے دشمنی کرنی ہے، آسان سا کام ہے، نہ اس پہ گولی چلاتے ہیں، نہ اس پہ کوئی جو ہے وہ پتھر مارا، نہ تیر مارا، نہ تلوار ماری، جا کے کسی جادوگر کے پاس گئے، اس سے اس پہ جادو کروایا، اس کو مصیبت میں پھنسایا، پریشان کیا، ساری زندگی اس کی برباد کر دی۔ تو اس سے جو ہے وہ بڑی اور بربادی اور کیا ہے؟ اس سے بڑا فساد اور کون سا ہے؟ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص کسی کے پاس جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عراف کے پاس گیا، کوئی شخص ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ جی ہماری فلاں چیز گم ہو گئی، ہمارا بچہ گم ہو گیا، ہماری بھینس گم ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں چوری ہو گئی، بتائیں کس نے کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ ناخن دیکھے، کسی نابالغ بچے کو بلائے، اس کی آنکھیں بند کرتے ہیں، ہاں جی کوئی آئے بابا جی، آئے بابا جی، کیا کہتے ہیں بابا؟ یہ سارا شرک ہے، یہ سارا جادو ہے۔ اگر وہ کہیں یہ نوری علم ہے، یقین کرے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، کوئی ایسا علم نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ایسا آپ کے پاس علم تھا، نہ آپ نے صحابہ کو سکھلایا ہے۔ صحابہ جو قرآن کے قاری تھے، قرآن کے عالم تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھا۔ کبھی انہوں نے کسی بچے کو بٹھایا؟ تو نابالغ بچے کو بٹھاؤ، ہم اس کو کہتے ہیں بچے بابا جی آئے کہ نہیں آئے، ناخن پہ دیکھو، فلاں کرو فلاں کرو، کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے جادو کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ سارے جادو کے ہتھ کنڈے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جنوں کی عبادت کرتے ہیں اور پھر ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی مزید تفصیل چاہیے، سورۃ جن کی ذرا تفصیل پڑھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ جن خود انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح ہم سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جادو جو ہے یہ کئی طرح کا ہوتا ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں۔ بہرحال جادو جو ہے یہ کرنا جو ہے وہ انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، جادو اللہ کے ساتھ شرک ہے، جادو جو ہے وہ شرک ہے۔ تو تیسری چیز جو ہے حضرات گرامی جو اعمال کو تباہ کر دینے والی ہے وہ قتل النفس، کسی کو قتل کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ ناحق جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، ایک ہوتا ہے قتل کرنے کا حق، اور وہ قتل کرنے کا حق صرف حکمران کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک کہ قتل کے بدلے میں قتل کرنا ہے، قتل کے بدلے میں قتل کرنا ہے۔ اور دوسرا ہے کچھ شادی شدہ شخص جو ہے وہ بدکاری کرے اور اس پہ حد کا جو ہے اس کے لیے گواہ موجود ہو یا وہ اعتراف کرے۔ اور تیسرا ہے کوئی شخص مرتد ہو جائے، تیسرا ہے کہ وہ شخص کوئی مرتد ہو جائے، یہ حق ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا وہ
جو جادو کرنے والا وہ بھی اسی میں آتا ہے، وہ بھی ارتداد میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ سارے ناحق ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی سزائیں ذکر فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ناحق قتل کرنے والا وہ چاہے عام انسان ہو، چاہے وہ پولیس میں ہو، چاہے وہ فوج میں ہو، چاہے وہ کسی سرکاری عہدے پہ موجود ہو، چاہے وہ کسی ملک کا حکمران ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی کوئی بھی ناحق قتل کرے، کوئی بھی ناحق قتل کر دے گا تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا کیا ہے، نمبر 1 جہنم، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ خلود جو ہے یہ بہت لمبی زندگی کے لیے ہے کہ وہ بہت لمبا عرصہ اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور تیسرا یہ کہ اللہ کا اس پہ غضب ہے۔ تیسرا وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ نمبر 5 وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، کہ پوری کائنات کے مسلمان کے تباہ ہو جائے، اللہ کے ہاں پوری کائنات کی تباہی جو ہے وہ اتنی اللہ کے ہاں عظیم نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کا ناحق قتل ہے، کسی مسلمان کا ناحق قتل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ چوتھی چیز حضرات گرامی وہ ہے سود کھانا، سود کھانا، اور یہ بات یاد رکھیں سود کھانا کھلانا اس پہ گواہ بننا یہ سب برابر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، کون جو سود دیتا ہے، اور وموکلہ وکاتبہ اس کو لکھنے والا، بینک کا ملازم، وشاہدہ اس پہ گواہ بننے والا، اس کی گواہی دینے والا، یہ سارے سوا، یہ لعنت میں سارے برابر ہیں۔ پچھلے دنوں ایک مولانا علماء جو ہے وہ تاجروں کے ساتھ بیٹھے اور تاجروں نے پوچھ لیا ان سے کہ بھی ہم جو اگر بینک سے قرضہ ہم نہیں لیتے سود پر تو ہمارا تو کاروبار نہیں چلتا، تو کیا ہمارا کاروبار حرام ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، سود دینے سے کاروبار حرام نہیں ہوتا، سود لینے سے ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگ ہیں چند ٹکوں پہ بک جانے والے۔ سود کہتے ہیں کہ دینے سے کاروبار حرام نہیں ہوتا، اللہ کے رسول لعنت اس میں فرمائے تو کیسے حرام ہونا ہے؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کوئی عورت بدکاری کرنے پر راضی نہ ہو تو مرد بدکاری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی سود دے نہ تو لینے والا لے سکتا ہے؟ سود دینے والا اسی طرح ہے جس طرح کوئی بدکار عورت ہے، بدکار عورت ہے، اور سود لینے والا اس طرح جس طرح کوئی بدکار مرد ہے، جس طرح کوئی بدکار مرد ہے۔ جب وہ تک وہ سود دینے کے لیے راضی نہ ہو تو کیسے لے لے گا؟ اس لیے کہنا ہے کہ سود دینے سے حرام نہیں ہوتا کاروبار، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جہالت ہے ان کی، میں یہ کہتا ہوں ان کی بہت بڑی جہالت ہے۔ ایسے جو ہے وہ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا، جو شخص اٹھتا ہے وہ فتوے دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک شخص کو گفتگو کرنے آتی ہے، بات کرنی آتی ہے، چلے اس حد تک کر لیں، لیکن فتوے دینا شروع کرتے ہیں اس طرح حرام ہوتا ہے اور اس طرح حرام نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس پہ لعنت فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آتے سود سے فَأْذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ سود لینا، دینا، لکھنا، لکھوانا سارے لعنت میں برابر ہے۔ حضرات گرامی، پانچواں بڑا گناہ جو الموبقات میں سے ہے، المہلکات میں سے ہے، وہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں مال نہیں بن رہے، کھانا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیٹوں میں آگ جل رہی ہے۔ وسيصلون سعيرا، یہ پیٹ میں بھی آگ ہے اور بھڑکتی آگ میں بھی یہ گرے گا۔ اس لیے یتیم کا مال کسی کا بھی ناحق کھانا، اور خاص طور پر یتیم کہ جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے
اور جس کے بارے میں احسان کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہم اس طرح جنت میں ہوں گے، اپنے دو انگلیاں جوڑ کے قریب کر کے یہ فرمایا۔ تو جہاں ہمیں حکم ہے کہ یتیم پر احسان کیا جائے، اس پر خرچ کیا جائے، لیکن ایک شخص خرچ بھی نہیں کرتا، احسان بھی نہیں کرتا، بلکہ اس سے الٹا بالکل جو ہے وہ مخالف سمت میں 180 ڈگری کے میں چلا جاتا ہے، تو اس کا مال کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ مال کھانے والا صرف یہ عام آدمی نہیں ہوتا، اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی شخص فوت ہوا، اس کے بچے ہیں، ایک بچہ جوان ہے باقی چھوٹے ہیں، بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ کاروبار سنبھال لیتا ہے اور سب کچھ جو ہے وہی اڈاپٹ کر جاتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں نے ہی سارا کچھ کیا، تم نے کیا کیا؟ تو یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہی ہے۔ آپ یتیم چاہے بھائی ہو، یتیم چاہے بھتیجا ہو، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بھتیجے یتیم سب سے زیادہ مال جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ عام طور پر کھاتے، کیونکہ کسی اور کے قابو میں آتا نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں عام طور پر وہی شخص بچتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، یہ جس پر اللہ فضل فرما دے، عام طور پر وہی۔ تو لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا تو بھائی اس کے جو ہوتے ہیں، یا یہ کہ کوئی شخص فوت ہو گیا اس کے جو ہے وہ اور کوئی نہیں، اس کے ماموں ہے انہوں نے مال سنبھال لیا، یا یعنی کوئی بھی شخص جو ہے یتیم کا مال کھانا کسی شکل میں کسی صورت میں جو ہے یہ اعمال کو تباہ کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ چھٹی چیز ہے التولی یوم الزحف، لڑائی میں بھاگ جانا، جب جہاد ہو رہا ہو تو اس وقت پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا، اگر نظر آ رہی ہو کہ شکست بھی ہو رہی ہے تو پھر بھی بھاگنا نہیں ہے، جان قربان کر دینی ہے، لیکن جو ہے وہ بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ جو بھاگتا ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جنگ میں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ غالب آنے والا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام جو ہے بھگاتا ہے، یہ بھاگتا نہیں ہے، مسلمان بھاگتا نہیں ہے، بھگاتا ہے، یہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ ساتویں چیز ہے قذف المحصنات، پاک دامن عورتیں ان پر تہمت لگانا، بدکاری کی تہمت لگا دینا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے بارے میں کہنا فلاں فلاں کے ساتھ اس طرح ہے، فلاں فلاں کے ساتھ اس طرح ہے، فلاں بدکارہ ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، تو یہ کسی کے بارے میں بھی ایسے کہنا، یہ ہمارے لیے عام ہے، فلاں ٹیکسی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ لفظ بول دینا یہ قذف المحصنات ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت قائم ہو جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سزائیں دی تو 80 کوڑے اس کی سزا، اور دوسرا یہ اس کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتی، اور اللہ کیا وہ فاسق ہے کہ سورہ النور جو ہے اس میں پوری اس کی تفصیل ہے، کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم الگ سے گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ، قذف المحصنات میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں جن کو ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ اور جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ ہے اللہ ہمیں ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔